تعالیٰ اپنے کرم سے سلمان کی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ پہلی تراویح پڑھی گئی اور پہلا پارہ مکمل پڑھا گیا 2 رکوع کے علاوہ۔ پہلی بات تو یہ کہ وحی کی ضرورت کیا تھی۔ وحی نہ ہوتی، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے مذہب نہ ہوتا تو کیا نقص تھا، کیا خامی تھی؟ دیکھیں، اللہ پاک نے ذی شعور انسان جو ہوتا ہے اس کا کوئی فعل اور اس کی کوئی گفتگو اور اس کا کوئی عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، لا یعنی نہیں ہوتا۔ جو بھی وہ کام کرے گا کسی مقصد کے تحت کرے گا۔ جب یہ بات ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے اس کو پیدا کیا، اس کی منزل کیا ہے، اسے کہاں پہنچنا ہے، اس کے کام کیا ہیں، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، اسے کیا کھانا ہے، اسے کیا پہننا ہے، اسے شادی بیاہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ یعنی اس جہان میں اس انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے، یہ ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی لادین طاقتیں ہیں، کفریہ طاقتیں، جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں، بے مذہب کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہودی ہیں، وہ اہل مذہب ہیں، ان کے پاس بھی آسمانی مذہب تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی، اس میں تبدیلی ہو چکی، وہ اپنی اصلی صورت اور اپنی اصلی حیت پر باقی نہیں رہا، لیکن تھا ایک آسمانی مذہب۔ عیسائی وہ ایک آسمانی مذہب تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لادین ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے یا ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کوئی ٹھوس آپ کو دلیل پیش نہیں کر سکیں گے اس بات پر کہ ہم کہاں سے چلے، ہمارا آغاز کہاں سے ہوا، ہمارا نقطہ آغاز کیا ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر وہ یہ نہیں بتا سکیں گے آپ کو کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ذرات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ کہاں سے، کس نے پیدا کیے؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ صرف اور صرف قرآن، دین اسلام، مذہب، وہ یہ بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ ہی کا دعویٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ صرف اسلام یہ بتا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے پیدا کیا، زمین کو ہم نے پیدا کیا، سمندر کو ہم نے پیدا کیا، پانیوں کو ہم نے پیدا کیا، ہواؤں کو ہم نے پیدا کیا، جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ہم نے پیدا کیا، ہم اسے روزی دے رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن ہی، اسلام ہی، دین ہی بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی لادین طاقتیں ہیں، آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں، کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ نظام کیسے بنا، یہ رات دن کیسے بنے، یہ پہاڑ کیسے بنے، یہ سارا جو کارخانہ قدرت سجا ہوا ہے یہ کیسے؟ تو وہ کہیں گے یہ خود بخود ہو گیا، انسان خود بخود، یہ نظام خود بخود۔ تو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ خود بخود ہوا، اب کیوں نہیں خود بخود ہو رہا؟ اب کیوں نہیں خود بخود ہو رہا؟ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان کو بھی ہم نے پیدا کیا، زمین کو بھی ہم نے پیدا کیا، بارش بھی ہم برساتے ہیں، آسمانوں پہ چاند، سورج، ستارے بھی ہم نے رکھے ہیں۔ تو یہ سب اللہ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا قرآن نے کہ پہاڑ اور زمین کس دن بنائی، اور سورج، چاند، ستارے کس دن بنائے، انسانوں کی تخلیق کب ہوئی، کتنے دنوں میں ہوئی، یہ سب اللہ بتاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے جب بننے کی باری آئی تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے بنایا، تمہیں بھی بنایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا۔ اب جب اللہ نے بنایا ہے تو سوال یہ ہے کہ بے مقصد بنایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی عبث بے مقصد پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی یہاں آئے اور آ کر کے دیکھے، یہاں اس ماحول کو آ کر کے دیکھے، وہ کہے کہ یہ ایک اتفاق ہو گیا۔ بھئی کیا اتفاق ہو گیا؟ یہ اتفاق یہ ہوا کہ ایک مولانا صاحب آئے، وہ ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور سارے سامنے بیٹھ گئے، اور اسپیکر جو ہے وہ سامنے آ گیا اور وہ بولنے لگے، یہ اتفاق ہو گیا۔ نہیں، آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہے، میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے، یہ اسپیکر اس طرح سے لگایا، اس کا مقصد ہے، جب یہ چیزیں مقصد کے تحت ہیں، پلان کے تحت ہیں، منصوبے کے تحت ہیں، پروگرام کے تحت ہیں، تو ایک اتنا بڑا نظام، کائنات اور انسان، یہ بغیر مقصد کے، یہ بھی مقصد کے تحت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اپنی عبادت، اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، کیا ہوگا، وہ ہم عقل سے اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ کیسے ہم عبادت کریں، کیا عبادت کریں، اللہ کو کیسے راضی کریں، اپنی عقل سے ہم نہیں جان سکتے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں علم کے جو ذرائع عطا کیے ہیں وہ 5 ہیں۔ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، کان سے سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، زبان سے چکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ٹھوس چیز ہے، یہ نرم چیز ہے۔ عقل جہاں آنکھ جواب دے دیتی ہے، کان جواب دے دیتے ہیں، زبان جواب دے دیتی ہے، ہاتھ جواب دے دیتے ہیں،
وہاں عقل کام کرتی ہے، وہاں عقل کام کرتی ہے۔ عقل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت بنایا، انجینئر نے اس کا ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کرنے کے بعد پھر اس کو اس صورت میں بنایا، یہ ہمیں عقل نے بتایا ہے۔ تو جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر وحی کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں وحی کی ابتدا ہے۔ تو وحی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو بتایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، اور یہ بھی بتایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ، بحر و بر کی ساری مخلوقات پر بنی آدم کو فضیلت بخشی، اور یہ بھی بتایا کہ بنی آدم کو ہم نے مسجود کائنات بنایا، ساری کائنات سے اسے سجدہ کروایا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، سب سے سجدہ کروایا، اور اسے اپنا نائب بنایا، خلیفۃ اللہ نائب بنایا۔ اب جب نائب بن کر کے دنیا میں آیا ہے، اللہ کا نائب بن کر، تو کرنا کیا ہے؟ کیا کھانے پینے کے لیے آیا ہے؟ اگر کھانا پینا مقصد ہے تو یہ اچھا مقصد تو جانور پورا کر لیتے ہیں، ہم اس سے کھانے پینے کا جو مقصد ہے وہ ہم سے اچھا تو جانور پورا فریش گوشت، تازہ گوشت کھاتے نہیں۔ کیا مقصد ہے یہ اللہ ہی بتائیں گے، اور اللہ نے بتایا۔ اب وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت اپنی عقل سے اس کا تعین نہیں، بلکہ اس کا تعین وحی سے ہے۔ اب وحی ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج قرآن میں اللہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اللہ فرماتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، جاہل لوگ ہیں، وہ نبی سے کہتے ہیں ارے اللہ آپ سے کیوں کلام کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے؟ اور وہی کہتے ہیں پوشیدہ طور پر کسی سے کوئی بات کہہ دینا، الکلام من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے، اور وحی کی کئی ساری اقسام ہیں۔ وحی کی ایک قسم براہ راست اللہ تعالیٰ کا ہم کلام کرنا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا مِن وَحْيٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ، ہر ایک سے ہر ایک اس کا متحمل بھی نہیں کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو، وہ وحی کو برداشت نہیں کر سکتا، فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی انتخاب فرماتے ہیں کہ کون اس لائق ہے کہ جس پر وحی بھیجی جائے، جو نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، یہ اللہ ہی تعین فرماتے ہیں، انسان اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی تو براہ راست اپنے بندے سے کلام کرتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ سے وحی بھیجتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کبھی تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور آ کر کے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، اس امت کا یوسف انہیں کہا جاتا تھا، اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے، اور یہ وحی کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت آسان تھی، اور کبھی وحی کی صورت ایسی ہوتی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تو آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی، تو آپ کے پاس سے ایسے آواز آتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی؟ آپ نے فرمایا کبھی تو سلسلۃ الجرس کی طرح آتی، جیسے چکنے پتھر پر زنجیر کو کھینچا جائے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس میں تعطل نہیں ہوتا، تسلسل ہوتا ہے۔ فرمایا اس طرح کبھی مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہ وحی کی قسم مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، اور ایسی سخت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ پورا جسم نچڑ گیا، یعنی بوجھ ہوتا تھا وحی کا۔ قرآن کہتے ہیں نا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم نے آپ پر ایسا کلام اتارا جو ثقیل ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ کلام پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو ریزے ریزہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تحمل فرماتے۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس طرح سے آتی کہ خواب کے ذریعہ سے وحی، اور کبھی وحی اس طرح سے آتی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بات آپ کے دل میں القاء فرما دیتے، ڈال دیتے، آپ کو یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک ساتھ اتری ہیں، لیکن قرآن پاک کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ اتارا۔ ایک مرتبہ تو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، اور وہ ایک ہی دفعہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور دوسرا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں بتدریج ایستا ایستا اترتا رہا۔ اب 23 سال میں کیوں اترا؟ تھوڑا تھوڑا، اس میں امت کے لیے اور آپ کے لیے سہولت تھی۔ جب کوئی پریشانی آتی تو وحی آتی، آپ کو تسلی دے دیتی، کسی نے سوال کیا اس کا جواب دے دیا جاتا، اور پھر عمل کرنا آسان ہو گیا بتدریج۔ جیسے شراب، پہلے یہ پوچھا یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، پہلے یہ بتایا کہ اس میں کچھ منافع بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے۔ پھر دوسری مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر تیسری مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یوں بتایا، بالکل حرام کر دیا۔ تو ایستا ایستا احکام اترے، امت کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو گیا اور یاد کرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو 23 سال میں آپ صلی اللہ، اور سب سے پہلے آپ پر جو قرآن پاک اترا اور قرآن پاک کی آیات اتریں وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے 6 ماہ تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلوت محبوب بنا دی گئی، یعنی تنہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے لیے لوگوں سے ہٹ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور وہاں مہینہ بھی قیام فرماتے، پورا مہینہ وہاں قیام فرماتے، 10 دن 15 دن وہاں قیام فرماتے، توشہ ساتھ لے کے جاتے، ختم ہو جاتا پھر آتے، پھر چلے جاتے وہاں۔
پھر ایک دن ایسا ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں کہ اچانک غار میں ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے اقرأ پڑھیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور اتنا زور سے دبایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی، یا اس کی طاقت جواب دے گئی، اس نے اتنا زور سے دبایا۔ اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی فرشتے میں تو بے پناہ طاقت ہوتی ہے، اگر فرشتہ کسی کو زور سے دبائے تو وہ بچے گا کیسے؟ لیکن یاد رکھیں فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو اس وقت اس کی طاقت انسانوں والی ہوتی ہے، جب فرشتوں والی شکل میں اپنی اصل شکل میں آئے گا تو اس وقت اس میں طاقت فرشتوں والی ہوگی، تو یہاں اپنی اصل طاقت۔ پھر اگلی بات یہ ذہن میں آئے گی کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اقرا پڑھیے، آپ فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بھائی یہ تو بچے سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں آپ پڑھیے، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کیوں فرما رہے تھے ما انا بقاری؟ تو علماء نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ٹکڑے پر قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی لے کر تشریف لائے تھے اور آپ کے سامنے پھیلائیں اور فرمایا پڑھیے۔ اب آپ نے فرمایا ما انا بقارین، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ یا علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ما انا بقارین، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی یہ اتنا ثقیل کلام ہے کہ میری زبان چل نہیں رہی۔ دیکھیں یہ تو کئی سارے واسطوں سے ہم تک آیا ہے کلام، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو ڈھک دیا، اگر اللہ نہ ڈھکتے تو یہ اتنا روشن تھا کہ اس سے مشرق مغرب شمال جنوب روشن ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ اللہ نے اس کو ڈھک دیا۔ اسی طرح مقام ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا تو اس میں یہ اللہ کا کلام تھا، بہت ثقل تھا اس میں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی کہ آپ نے اس کو برداشت کر لیا، اور ایسے ہی برداشت نہیں کیا، جبھی تو پہلی دفعہ فرما رہے ہیں ما انا بقارین، میں پڑھ نہیں سکتا، میرے اندر طاقت نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دبایا، گویا ایک روحانی طاقت منتقل کی جا رہی تھی، استعداد پیدا کی جا رہی تھی۔ آپ پھر دبایا، پھر دبایا، جب تیسری مرتبہ دبایا زور سے، پھر آپ سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، 5 آیتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور جب گھر تشریف لائے اور سنیں پیغمبر میں 400 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، پیغمبر میں 400 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام میں 400 جنتیوں کی طاقت تھی، اور ایک جنتی کی طاقت اس دنیا میں 60-70 آدمی سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کپ کپی تاری تھی اور فرما رہے تھے زملونی زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، اور فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کے جانے کا۔ تو اندازہ کریں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں،
اس کے باوجود یہ کیفیت ہے تو عام آدمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عام آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، جب پہلی وحی یہ اتری آپ پر تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وحی کے بغیر ہم اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے، وحی کی روشنی کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کہاں شادی کرنی ہے کہاں شادی نہیں کرنی، کیسا لباس پہننا ہے کیسا نہیں پہننا، کتنا پہننا ہے کتنا نہیں پہننا، جسم کا کون سا حصہ ڈھکنا ہے کون سا حصہ نہیں ڈھکنا، کہاں کن جگہوں پہ رشتے کر سکتے ہیں کن جگہوں پہ رشتے نہیں کر سکتے، نکاح کیسے رہے گا کب تک رہے گا، علیحدگی کیسے ہوگی، یہ پورے ایک نظام ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم نے زندگی یوں گزارنی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو معذرت کے ساتھ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا جی۔ اور آپ دیکھیں ذرا ان لوگوں کو جن کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہے، ان کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ان کی زندگی جانوروں سے مختلف ہے کیا؟ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ دین اسلام کی بدولت، وحی کے بدولت، نبی کے بدولت اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک شعور اور ایک لائن اور ایک دستور حیات دے دی ہے۔ تو پھر یہ وحی کے ذریعے ہمیں عبادت کا پتہ چلا، اور جب عبادت کا پتہ چلا اب ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے کیا کرنی ہے تو نبی نے آ کر کے ہمیں بتایا۔ پھر اگلی سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کے لیے خاص ہے۔ بعض علماء نے لکھا اس امت کے پہلی امتوں کے لیے بسم اللہ نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بسم اللہ نہیں اتری تھی تو آپ بِاسْمِ کا اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ بِاسْمِ ربِّهِ یوں کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام فرماتے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کے کیا جائے وہ ادھورا نہیں ہوتا اور اس میں پشیمانی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بھی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرو، تو اللہ پاک نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والی دولت عطا کر۔ پھر اس کے بعد سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ یاد رکھیں پہلی وحی سورت فاتحہ نہیں ہے، پہلی وحی سورت العلق ہے۔ اب بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی سورت العلق کی 5 آیتیں ہیں تو پہلے وہ ہونا چاہیے تھا، پہلے سورت فاتحہ کو کیوں رکھ دیا؟ دیکھو بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ مارکیٹ میں گئے، آپ نے سبزی گوشت وغیرہ ہنڈیا کا سامان لینا، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ میں گئے، گوشت کی دکان تھی، آپ نے گوشت لے لیا، پھر آپ کو ٹماٹر والا ملا، آپ نے وہ لے لیا، پھر اس کے بعد پیاز والا ملا، آپ نے وہ لے لیا، دھنیے والا ملا، پھر آپ نے دھنیا لے لیا، پھر آپ نے پودینہ لے لیا، پھر آخر میں آپ نے گھی لے لیا اور دیگر لوازمات لے لیے۔ اب جب ہنڈیا چڑھائیں گے تو پہلے گوشت ڈالیں گے؟ یہ تو آپ ایک ضرورت کے درجے میں جو چیز پہلے مل گئی آپ نے لے لی، لیکن جب اس کو تیار کریں گے جو تیار ہونے کی ایک ترتیب ہے اس کے مطابق وہ تیار ہوگا۔ تو اسی طرح وہی ضرورت کے مطابق آپ پر آئی، لیکن اس کو کہاں کس آیت کو رکھنا ہے؟
یہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی فلاں صورت کو فلاں جگہ رکھیں، فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھیں، اور فلاں آیت کو فلاں آیت صورت کے ساتھ ملائیں۔ تو اللہ پاک کے ہاں جو آسمانوں پر قرآن پاک ہے اس کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے جیسے اس قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلے سورت فاتحہ۔ اب سورت فاتحہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا آغاز ہو، افتتاح ہو، اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک نے اپنی ذات عالی سے کیسے لینا ہے، درخواست کیسے پیش کرنی ہے، اس کا طریقہ بتلایا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اپنی درخواست پیش کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ساری زندگی ہو گئی یہ کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملا؟ آپ کو ابھی تک سیدھا راستہ نہیں ملا؟ اگر مل گیا تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی آج تک سفید داڑھی ہو گئی اور آپ کو سیدھا راستہ ہی نہیں ملا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ۔ تو اگر سیدھا راستہ نہیں ملا تو پھر چھوڑو، پھر کوئی اور ڈھونڈو۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم رکھیے، سیدھے راستے پر محض چلانا نہیں، انگلی پکڑ کر اس راستے سے گزار کر جنت تک پہنچا دینا، یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ لوگ نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ تو گویا جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پہ، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جو مغضوب علیہ ہیں، جن پر آپ کا غضب ہوا۔ اور یہ غضب کون سے کن لوگوں پر ہوا؟ قرآن پہ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ۔ یہ یہود و نصارہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب و قہر ہوا، تو آدمی دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے انبیاء، صدیقین، شہداء کے راستے پر، یہود اور نصارہ کے راستے پر نہیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلا انشاءاللہ آگے، یہ پہلا دن تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو ہم نے تراویح ادا کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پورے رمضان المبارک کی تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور پورے رمضان المبارک کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس کی خیر و برکات نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔